اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں ہم یہاں تک پڑھ آئے تھے جس میں اس واز کرنے والے صالح ساتھی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اگر تو اپنی جنت میں اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس صورت میں جب تم نے مجھے یہ دیکھا کہ میں تم سے کم ہوں مال اور اولاد کے اعتبار سے۔ یہاں پر یہ چیز بڑی واضح ہے کہ اگرچہ اس شخص کے پاس ظاہری طور پر دنیاوی مال و اسباب کم ہے، لیکن اس کی وجہ سے اسے کوئی مایوسی نہیں ہے، اس کے ایمان میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ اور یہ اس کا ایکسپٹ کرنا، یہ جملہ کہنا، اس کی اللہ تعالیٰ پر بھروسے توکل کی دلیل ہے کہ جو دنیا میں کمی بیشی ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ انسان کو ایفرٹ کرنے کا ڈیفینیٹلی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان جو ہیں وہ بالکل ہی غریب اور مسکین اور مانگتے پھریں، اور نہ ان کے پاس کھانے کو ہو نہ ان کے پاس علاج کے لیے ہو، چاہے انڈیویجول ہوں چاہے اوور آل ہوں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک سکیم بھی ہے، کیونکہ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو انسان نے اپنی ایفرٹ کرنی ہے۔ اب اپنی ایفرٹ کے باوجود کسی کو ہو سکتا ہے ملے، کسی کو نہ ملے، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ اس سے یہ نہیں طے ہوتا کہ جس نے دنیا میں زیادہ پیسہ کما لیا یا جس کی اولاد زیادہ ہے وہ اصل میں دوسرے سے بہتر ہے، بلکہ اصل فضیلت کا جو معیار ہے وہ تقوی ہے۔ تو وہ اسی کانفیڈنس کے ساتھ آگے اس سے کہتا ہے فَعَسَىٰ، بس ممکن ہے، امید ہے، شاید۔ عصا جب اللہ تعالیٰ کے متعلق آئے گا تو اس سے مراد بنیادی طور پر امید ہی ہوگی۔ ربی، میرا رب، ان یؤتینی، یہ عطا یا عطی ہو گیا پہنچنا، آتا یؤتی ہو گیا پہنچانا، کسی کو دینا۔ تو یؤتیہ نی، وہ دے دے مجھے، مضارع ہے، اس میں حال بھی ہو سکتا ہے اور مستقبل بھی ہو سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ میرا رب دے دے مجھے خیرا من جنتی کا، تیرے باغ سے بہتر باغ۔ یعنی یہ حسد کی وجہ سے نہیں وہ کہہ رہا، وہ ایک اس کو فیکٹ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کرنا ہے۔ تو اگر اللہ نے تجھے اتنا اچھا باغ دیا ہے، تجھے چاہیے تھا کہ تو کہتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور میں بھی محنت کر رہا ہوں، مجھے اللہ سے امید ہے کہ مجھے اللہ اس سے بھی بہتر باغ دے دے گا۔ لیکن تمہیں وان ہونا چاہیے، تمہیں اپنے غرور کے اوپر اترانے کی بجائے یہ چیز سمجھنی چاہیے وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، کہ وہ ارسال کر دے، کہ وہ بھیج دے، نازل کر دے اس کے اوپر، یعنی تیرے باغ کے اوپر، آسمان سے کوئی حسبان۔ حسبان کہتے ہیں، حسبانہ کی جمع ہوتی ہے کڑک یا اولے، تو ایسی کوئی چیز، کوئی آفت بھیج دے، فَتُصْبِحَ، پھر وہ ہو جائے۔ تصبیحہ کا ایک مطلب ہوتا ہے تو ہو جائے، اور ایک مطلب ہے وہ مؤنث ہو جائے۔ تو جنت جو ہے کیونکہ مؤنث ہے، اس لیے یہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا کہ پھر وہ ہو جائے۔ بنیادی طور پر اصبح یصبح کا مطلب ہوتا ہے صبح کرنا، تو پھر یہ استعمال اس طرح ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ صبح کرنا، صبح کو نمودار ہونا، صبح کے وقت داخل ہونا، صبح کے وقت ہو جانا، تو پھر ہو جانے کے معنی میں ہی آ جاتا ہے۔ تو پھر وہ ہو جائے سعیدن زلاکا۔ سعید ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، بالکل چٹیل، یعنی بنیادی طور پر سعود ہوتا ہے نا، اونچا اور ذرا بلند۔ تو سعید کا مطلب ہوتا ہے ایسی زمین جس کے اندر کوئی ویجیٹیشن نہ ہو، کوئی نباتات نہ ہو، جو بالکل صاف ہو۔ اور زلکا کا بنیادی مطلب ہوتا ہے ایسی زمین جو اتنی ہموار اور چکنی ہو کہ اس پر قدم نہ ٹھہر سکے، پھسل جائے انسان۔ تو عام طور پہ یہ سخت زمین ہوتی ہے جس کے اوپر اگر
ذرا سا پانی گرے گا تو وہ پھسلنے والی ہو جائے گی، جیسے ہمارے فرش ہوتے ہیں، تو اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ اس کے اندر سے فصلیں اگ سکیں۔ تو اگر ایک باغ ہے، بڑا خوبصورت ہے، زرخیز ہے، پیداوار والا ہے، اللہ کی مرضی جب ہوگی وہ بالکل بے آب ہو گیا، پھسلنے والے چٹیل میدان میں تبدیل ہو جائے گا، جہاں نہ کوئی پودا اگ سکے گا نہ کوئی چل پھر سکے گا۔ یہ ایک تصویر کشی ہے مکمل تباہی اور بربادی کی، اور یہ کوئی بد دعا نہیں ہے، یہ ایک پیشن گوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مغروروں اور ناشکروں کی رسی دراز کرتا ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، لیکن جب وہ حد سے گزر جاتے ہیں تو پھر ان کی پکڑ بھی شدید ہوتی ہے۔ اور دنیا کی کوئی بھی نعمت دائمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے اسے واپس لے سکتا ہے۔ تو یہ اس ساتھی نے اپنے مغرور ساتھی کو اس کے انجام سے خبردار کیا ہے، اسے توبہ کی ترغیب دی ہے۔ اب وہ یہ تو ایک مثال ہے، یہ اگر حقیقت میں بھی واقعہ ہوا تو اس شخص کو توفیق نہیں ہوئی۔ ہمارے لیے اس میں یہ لیسن ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ایفرٹ سے ہیں، وہ ہمارا کمال ہے، یا ہم ہر نعمت پر یہی کہتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اور یہ صرف کہنا نہیں ہوتا، یہ سمجھنا بھی ہوتا ہے، دل کے اندر سے فیلنگ ہونی چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی مجھے دیا ہے میرے اللہ نے ہی دیا ہے، میں نے اس میں جو بھی ایفرٹ ڈالی ہے، جو بھی اسباب کو استعمال کر کے کوشش کی ہے، اس کا صلہ، اس کا پھل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اس ایفرٹ کرنے کی قوت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ يُرْسِلْ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا۔ پھر امید ہے کہ میرا رب مجھے عطا کرے گا تیرے باغ سے بہتر، اور ہو سکتا ہے، ممکن ہے وہ بھیجے اس کے اوپر آسمان سے کوئی آفت کہ وہ بالکل چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، او یا یصبح ماؤہا۔ اب یہ کے ساتھ آ گیا کیونکہ آگے ماں آ رہا ہے جس کا مطلب پانی ہوتا ہے اور جو مذکر ہے، یا ہو جائے ماؤہا اس کا پانی غورن نیچے۔ غور کا مطلب ہوتا ہے غارہ یا غورو کا نشیب میں اترنا، اسی سے پھر غار کا لفظ بھی ہے جو کھو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پہاڑ کے اندر جب آپ ذرا سا نیچے اترتے ہیں کھو سی بنی ہوتی ہے اس کو غار کہتے ہیں، اور قحف جو ہے وہ وسیع غار کو کہتے ہیں۔ تو اردو میں ہم جس کی وہ غار کہتے ہیں، عربی میں وہ قحف ہوتی ہے۔ تو اس کا پانی نیچے اتر جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ فلن تستطیع له طلبا، پھر تو استطاعت نہ رکھے اس کو طلب کرنے کی، اس کو پانے کی، پھر تو اس کو کسی طرح پا نہ سکے۔ مطلب جس طرح کوئی آسمانی آفت ہے، طوفان ہے، زلزلے ہیں، کوئی بجلی کی کڑک ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اسی طرح زمین کا بنجر ہو جانا یا پانی کا خشک ہو جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب کے طور پر آ سکتا ہوتا ہے۔ لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ پانی جو ہے یہ زندگی کی علامت ہے، اگر پانی چھن جائے تو خوشحالی ترقی ختم ہو سکتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ پانی لے جائے تو پھر بندہ کتنی ہی کوشش کر لے، کتنے ہی وسائل استعمال کر لے، کتنی گہرائی تک کھدائی کر لے، وہ پانی کو واپس نہیں لا سکتا۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے تو تم اس کو کسی طریقے سے نہ پا سکو۔ وَأُحِيطَ، اور گھیر لیا، یا احاطہ یحیطُ، احاطہ ہو گیا گھیر لیا، تو احیطہ گھیری گئی اور گھیر لی گئی، بِثَمْرِهِ ہی۔ اب یہ بِثَمْرِهِ ہی آیا نا، احیطہ بِثَمْرِهِ ہی، تو احیطہ بِشَیْء کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز تباہ کر دی گئی، جو اس کو اوپر آفت کی اس نے پیشن گوئی کی تھی، اس کے اعمال کے نتیجے میں وہ آفت واقع ہو گئی، تو گھیر لیا گیا اس کے پھل کو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا جو باغ تھا، جو بھی اس کی
پیداوار تھی، جو اس کے غرور کا باعث تھی، وہ گھیر لی گئی. فَأَصْبَحَ، پھر وہ ہو گیا. اب یہ ماضی کا صیغہ ہے، پیچھے مضارع استعمال ہوئے تھے. یقلب کفیہ، کلبا جو کلبو کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ کرنا. تو کفئی جو ہے، کف کی تسنیہ ہے کفین، اس سے جب مرکب اضافی بنا، ہی کی یا ہو کی ضمیر لگی تو نون ختم ہوگی. تو وہ الٹ پلٹ کرنے لگا اپنے دونوں ہاتھوں کو. یہ ہے عربی کا محاورہ. اردو میں بھی ہم یہ محاورہ ایک استعمال کرتے ہیں، کف افسوس ملنا. کف افسوس ملنا، ہاتھ ملنا، ہتھیلی ملنا افسوس والی. اور اردو میں یہ ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں، ہاتھ ملتے رہ جانا. تو یہ جو اردو کا محاورہ ہے ہاتھ ملتے رہ جانا، یہ وہ ہے کہ وہ پھر ہاتھ ملتا رہ گیا. جب اس کے باغ پر آفت آ گئی تو سارا اس کا غرور تھا وہ ہوا ہو گیا، اور وہ ہاتھ ملتا رہ گیا. الا ما انفق فیہا، اس پر جو کچھ اس نے اس پر خرچ کیا، یعنی اس باغ پہ جو بھی اس نے خرچ کیا تھا وہ سب تباہ ہو گیا. اور وہ مغرور آدمی اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ، اور وہ اوندھی پڑی تھی. خوا یخوی کا مطلب ہوتا ہے اوندا ہونا. اس سے پھر جو اسم الفائل ہوگا خاوین، جو یعنی خابیون سے وہ خاوین ہو گیا، اور مؤنث ہوگا خاویتن، کیونکہ یہ باغی کی بات ہو رہی ہے. تو وہ باغ جو تھا وہ اوندھے منہ گرا تھا. اعلی عروشیہا، عرش کی جمع عروش، اپنی چھتوں پر، چھتریوں پر. تو یہ جو انگور لگائے جاتے ہیں بنائی طور پر، یہ اس طرح کر کے ایک طرح سے چھتریاں تھی بنائی جاتی ہیں. اس کے اوپر پھر انگور کی بیل چڑھتی ہے، اور پھر جب انگور کا پھل آتا ہے تو وہ ان بیلوں سے یہاں پر ان چھتریوں سے لٹک رہا ہوتا ہے. تو اب یہ ایک تصویر کشی ہے کہ صرف اس کا پھل نہیں تباہ ہوا، وہ پورا ڈھانچہ ہی زمین بوس ہو گیا. یہ مکمل بربادی کی ایک تصویر ہے. وَيَقُولُ، اب اس نے کہا، اور اس نے کہا یا لیتنی، ہائے افسوس. اب اس کی آنکھیں کھلی. اب اس کو نظر آیا کہ جس باغ کی تباہی کو وہ سمجھتا تھا کہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ ہی رہے گا، میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی بھی تباہ ہوگا. اب وہ ایسے جیسے ایک میت اس کے سامنے کھڑی ہے، اور اس کی لاش پر کھڑا ہوا اپنے دونوں ہاتھ مل رہا ہے. اب اس سے جو پھل آنا تھا وہ تو دور کی بات ہے، جو اس نے اس کے لیے جو انتظام کیا تھا، جو سٹرکچر بنایا تھا، وہ سب کا سب تباہ ہو گیا. اب اس نے کہا ہائے افسوس، اے کاش لم اشرک بربی احدا، میں نہ شریک ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو. یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس کے اندر وہ ذکر اپنے رب کا ہی کر رہا ہے. پہلے بھی رب کا ہی ذکر کر رہا تھا. اس نے رب کے ساتھ کسی دیوی دیوتا کو نہیں بلایا تھا، ان سے دعائیں نہیں مانگی تھیں، ان سے باغ کی حفاظت کی امید نہیں لگائی تھی. تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا تھا، لیکن اس نے اپنی قابلیت کو، اپنی صلاحیت کو شریک ٹھہرا لیا، دنیاوی اسباب پر بھروسہ کر لیا کہ یہ اصل میں ریزن ہے جس کی وجہ سے اتنا زبردست باغ بنا ہے. اپنے رب کو اس نے فراموش کر دیا. تو اپنے رب کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرنا، تکبر کرنا، یہ سب شرک ہے. ہم شرک کی ایک بنیادی فارم سے واقف ہیں کہ ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو وہ شرک کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو کام کرتے ہیں اس میں بھی کئی پہلو سے شرک ہو سکتا ہے، جیسے اس مثال میں واضح ہے. تو اس کے اوپر بہت زیادہ ویجیلنٹ ہونا چاہیے. اپنی ایبلٹی پر، اپنے پیسے پر، اپنے تعلقات پر، کمپنی پر، اولاد پر، کسی چیز کے اوپر بھی نہ تو غرور ہونا چاہیے اور نہ ہی بھروسہ ہونا چاہیے. صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، توکل کیا جا سکتا ہے. یہ ڈیٹیل اگزامپل اللہ تعالی نے دی، اور یہ تصویر کشی کی جس سے انسان یہ سمجھ لے
کہ جو ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور بھاگے چلے جا رہے ہیں، یہ دنیا بالکل بے معنی ہے اور فانی ہے. ایک لمحے کے لیے اس دنیا کا اعتبار نہیں ہے. اور یہ آگے پھر مزید نصیحت اس کے اوپر مزید آ رہی ہے آگے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. اور گھیر لیا اس کے پھلوں کو، پس وہ ہو گیا، وہ رہ گیا ہاتھ ملتا اس کے اوپر جو کچھ اس نے خرچ کیا تھا، اور وہ باغ اپنی چھتریوں کے بل اوندا گرا تھا. اور اس نے کہا، اے کاش، ہائے افسوس، میں کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اور نہ ہوا اس کے لیے کوئی گروہ، ینصرونہ، نصر ینصرو، مدد کرنا، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، ینصرونہ اس کی. تو اس کے لیے کوئی گروہ نہ ہوا، کوئی جماعت نہ ہوئی، کوئی جتھا نہ ہوا جو اس کی مدد کر سکتا. کہتا تھا نا، انا اکثر من کا مال وعز نفرا، میں تو جتھے کے اعتبار سے، نفری کے اعتبار سے زیادہ عزت والا ہوں. اب اس کا وہ جو عزت والا نفر تھا، اس کے حمایتی، اس کے دوست، اس کی اولاد، اس کے نوکر چاکر، سب بے بس ہو گئے. کوئی اس کی مدد نہیں کر سکا من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں. ویسے اس کا لفظی ترجمہ اللہ کے سوا بھی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب اللہ کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آفت آ گئی تو کوئی اس کی مدد نہ کر سکا. جتنا بھی انسان اپنے مال پر، اپنے اولاد پر، قبیلے، برادری، دوستوں کی کثرت پر ناز کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ مصیبت کے وقت اس کے کام آئیں گے، جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ تمام سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، انسان بالکل اکیلا رہ جاتا. حقیقی طاقت لا قوت الا باللہ، صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور حقیقی مدد بھی اسی کی طرف سے آتی ہے. یہ جو نفری ہے انسان کی، جو کمپنی ہے، اسٹیٹس ہے، یہ اس کی مدد نہیں کر سکتا جب اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے. اس لیے اسباب کو استعمال ضرور کرنا چاہیے، انتظام ضرور کرنا چاہیے. جیسے اگر کوئی جنگ ہے تو اس کے لیے مکمل تیاری کرنی چاہیے، لیکن بھروسہ اللہ پر ہی رکھنا چاہیے. وما کان منتصرا، اور نہ ہوا وہ منتصر. نصر ینصر ہوگا کسی کی مدد کرنا، انتصر ینتصر کا مطلب ہوتا ہے اپنی مدد کرنا. جو باب افتعال ہوتا ہے، اس میں ایفرٹ کر کے کچھ کام خود کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. تو خود سے اپنی مدد کرنا مطلب یہ ہے کہ بدلہ لینا، انتقام لینا، عام طور پہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے. تو اور وہ نہ ہو سکا خود بھی انتقام لینے والا، نہ کوئی اور اس کی مدد کر سکا اور نہ وہ خود اپنا کچھ کر سکا. جس ذات کے اوپر اتنا گھمنڈ تھا کہ میں یہ ہوں، میں نے یہ کیا ہے، میرے دوست ہیں، میری اولاد ہے، میرا مال ہے، میری محنت ہے. یہ اس کے اوپر غور کریں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر، تو یہ میں کی گردان آپ کو ہر روز کئی دفعہ سنائی دے گی. کوئی بھی انسان کسی بھی لیول پر ہو، ظاہر ہے کسی نہ کسی سے وہ اوپر ہوتا ہے، اگر کسی سے نیچے بھی ہوتا ہے تو کوئی اپنے بچوں سے اوپر ہے، کوئی ملازم ہے اس سے. ہر انسان کے بعد آگے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سچویشن میں اس سے کوئی نیچے ہوتا ہے. اور نہ بھی نیچے ہوتے انسان کے اندر میں بہت ہوتی ہے. تو یہ جو میں کا لفظ ہے، جس کو اردو میں انا کہتے ہیں، جو عربی میں انا سے ہی شاید نکلا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ غور کرنا چاہیے. یس، انسان میں کانفیڈنس ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ انسان بالکل ہی مسکین ہو، گرا پڑا ہو. نہیں، اس میں اعتماد ہونا چاہیے، اعتماد سے دنیا میں چلنا پھرنا چاہیے، دنیا کا مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن یہ جو میں ہے، جو تکبر ہے،
اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہ ہوا اس کے لیے کوئی گروہ جو اس کی مدد کرتا اللہ کے مقابلے میں، اور نہ وہ خود ہی انتقام لینے والا بن سکا۔ ہنالکا، ہنا کا مطلب ہوتا ہے وہاں، اس موقع پر، تو اب ہنالکا کا یہاں مطلب بن جائے گا اس موقع پر۔ جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا اب دیکھا، یہ جو اب، تب، یہ اس سینس میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر، ایسے موقع پر جب ایسی سچویشن ہو جائے، جب اللہ تعالی کی طرف سے آفت آ جائے، تو پھر الولایت للہ الحق، یہ ولایت یا ولایت اس کا مطلب ہوتا ہے کارسازی کے قابل ہونا۔ اسی وجہ سے جو حکومت ہوتی ہے نا، اس کو ولایت کہتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں غیر ملکی چیزوں کو، باہر کے مال کو ولایتی مال کہتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ولایتی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں ایک زمانے میں جب انگریزوں کی حکومت تھی، تو پھر حکومت انگلستان تھا، تو اگر کوئی جاتا تھا انگلینڈ یا واپس آتا تھا تو اس کو یہ ریفر کیا جاتا تھا کہ وہ ولایت گیا ہوا ہے، ولایت سے جا رہا ہے، آ رہا ہے، ولایت سے ولایتی مال لے کر آیا ہے۔ اب تو ہم خود ہی حکومت ہے، لیکن کیونکہ وہ چلا آ رہا ہے تو اس لیے آج بھی انگلینڈ کو ہی ولایت کہہ دیا جاتا ہے۔ تو ولایت یا ولایت اس کا مطلب ہوتا ہے اختیار، کارسازی کی ایبلٹی، جو ولی ہوتا ہے بنیادی طور پر، یا مولا ہوتا ہے جیسے۔ ایسے موقع پر تمام اختیار للہ الحق، صرف خدائے برحق کا ہے، اور یہ الحق کی جو ہے اپیرنٹلی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صرف اللہ کا ہے جو حق ہے۔ ہوا خیر ثوابا، وہ بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے، یعنی ہر قسم کی مدد کا حقیقی اختیار تو اللہ کی طرف ہی ہے، اور وہ حق ہے، اس کی ذات صفات میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں ان سب میں شک ہے، کنفیوژن ہے۔ کسی سے بھی آپ ہیلپ مانگیں گے، کسی سے بھی مدد چاہیں گے، تو وہ کانفیڈنٹ نہیں آپ اس کے اوپر ہو سکتے کہ وہ مدد کرنے والا مدد کرنے سے پہلے ہی فوت ہو جائے۔ وہاں شک ہے، اللہ کی ذات میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ دنیا میں انسان جن چیزوں پہ بھی بھروسہ کرتا ہے، وہ ایک لمیٹڈ جو اس کا سکوپ ہے اسی میں کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو اصل جو اختیار ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور وہ اللہ جو ہے وہ ثواب دینے کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے۔ جو اجر، جو انعام اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو ان کے ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے عطا فرمانا ہے، وہ دنیاوی نعمتوں کے مقابلے میں پائیدار ہے، پاکیزہ ہے، بڑا ہے، ابدی ہے، لازوال ہے۔ وہ اللہ کا دیا ہوا جو صلہ ہے وہ بہتر ہے، تو اللہ بہتر ہے صلے کے لحاظ سے، یہ تمیز ہے اس کی، یعنی ہوا خیر، وہ بہتر ہے، کس چیز میں بہتر ہے؟ کنفیوژن ہے تو اسپیسیفائر آ جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں تمییز، یہ بھی نسب دیتی ہے۔ وخیر عقبا، اور انجام کے لحاظ سے بھی وہی بہتر ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر ان کا انجام دنیا آخرت دونوں میں بہتر ہوتا ہے۔ دنیا میں تو کوئی آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن اطمینان قلب، سکون، اللہ کی طرف سے مدد حاصل ہوتی ہے۔ اگرچہ آزمائشوں پہ گزرنا پڑتا ہے، لوگ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں آزمائش کی حالت میں رہتے ہوئے بھی، لیکن ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، اور جو اصل انجام ہے، جو آخرت ہے، اس کی جو بھی نعمتیں ہیں بہت بہتر، بلکہ وہ، یعنی ایکچولی بہت بہتر کا لفظ جو ہے نا وہ اس کو کور نہیں کر پاتا۔ دنیا اور آخرت کے اندر کوئی ریلیشن نہیں ہے کہ دنیا کی یہ نعمت ہے، یہ اتنی اچھی نہیں ہے، آخرت کی اس سے بہتر ہے، ایسا نہیں ہے، وہ کمپیرزن ہی نہیں ہے۔ دنیا کی نعمت جو ہے وہ فانی ہے، ناپائیدار ہے، آخرت کی جو نعمت ہے وہ ابدی ہے، لازوال ہے۔ دنیا میں انسان کو جو چیز ملتی ہے اس میں شک شبہ ہے، آخرت میں جو عمل میں کے بدلے میں جو انجام ملے گا اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، وہ ڈیفینیٹلی بہتر ہے۔
اچھا ہے، اس لیے انسان فانی چیزوں کی بجائے باقی رہنے والی حقیقت کے اوپر، اللہ کی ذات پر، اس کے وعدے پر، اس کے انعامات کے اوپر یقین رکھے اور توقع رکھے، کیونکہ اللہ کی بندگی اور اطاعت میں جو اجر ہے اور جو انجام ہے وہ اور کسی راہ میں نہیں۔ یعنی قرآن شریف کی کوئی بھی آیت دیکھیں، اس کو بھی دیکھیں، سمپل واضح کلیئر توحید کی دعوت ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ ہی کو ماننا ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا، ایسے موقع پر اختیار صرف خدائے برحق کا ہے، وہ بہتر ہے بدلے کے لحاظ سے، اور وہی بہتر ہے انجام کار کے اعتبار سے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اب ایک اور مثال بیان کی جا رہی ہے، پہلے تو تمثیل دی گئی تھی، وہ پوری ڈیٹیل پکچر ہوتی ہے، اب ایک مثال دی جا رہی ہے، یا یہ بھی تمثیل ہی ہے ایک طرح سے، کہ ان کو مثال سناؤ دنیا کی زندگی کی۔ یہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتے ہیں، اس سے جو مشکل پیچیدہ چیزیں ہیں وہ آسان انداز میں سمجھ آتی ہیں اور نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ کیا مثال ہے؟ کمائن، کہ گویا کہ پانی ہو، انزلناہ من السماء، ہم نے اس کو اتارا آسمان سے۔ یعنی اب یہ مثال کا لفظ تمثیل کے ہم ترجمہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ تمثیل آپ کہہ لیں پیرابل ہوتی ہے، یعنی ایک واقعہ ایک قسم کا ہوتا ہے، مثال صرف ایک چیز نہیں ہوتی کہ اس کی مثال یہ اس کے جیسی ہے، نہیں۔ تو دنیا کی زندگی پانی جیسی نہیں ہے، دنیا کی زندگی مثال یہ پورا آگے جو واقعہ آ رہا ہے اس کے اندر یہ ڈیٹیل ہے کہ مثال ایسے ہے کہ یوں ہوا، یا یوں سمجھو کہ پانی ہے جس کو اتارا ہم نے آسمان سے، فاختلط بھی، خلط ملت ہونا، اختلاط، اس کا مطلب ہوتا ہے گتھم گتھا ہو جانا، آپس میں مختلف چیزوں کا مل جانا۔ خلط یخلطو اس کا مجرد ہے، اور افتعال سے پھر یہ بن جائے گا بالکل ہی گتھم گتھا ہو جانا، ہو گئی گھل مل کر خوب گھنی، مطلب یہ بنے گا بھی نبات الارضی، اس کے ذریعے یعنی اس پانی کے ذریعے۔ تو آسمان سے جب پانی برسا تو یہ آپ دیکھتے ہیں اکثر جہاں بھی کوئی لش جنگل ہوتا ہے کہ خوب نباتات اگتی ہے، اور ایسے گتھم گتھا ہوئی بڑی ہوتی ہے ایک دوسرے کے اندر۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وقت گزرتا ہے اور اس کا ایک ٹائم پیریڈ پاس ہوتا ہے، کیونکہ جو لائف اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کریٹ کی، اگر اس کو غور سے دیکھیں نا تو دو اقسام ہے اس کی۔ ہم بایولوجی میں جس کو پڑھتے ہیں، ایک ہوتی ہے باٹنی اور ایک ہوتی ہے زوالوجی۔ زوالوجی ہوتی ہے اینیملز، جانوروں کے متعلق، اور باٹنی ہوتی ہے پودوں کے متعلق، نباتات کے متعلق۔ تو جانوروں میں تو یہ ہوتا ہے کہ جانور ہے اس کا بھی ایک سائیکل ہوتا ہے، وہ دنیا میں آتا ہے، دنیا سے گزر جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کی اگلی نسل آتی ہے۔ پودوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے مزید نئے پودے بھی پیدا ہوتے ہیں، اور وہی پودے دوبارہ سے بھی ہرے بھرے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بہرحال جو مثال دی جا رہی ہے وہ پہلی سٹیج کی دی جا رہی ہے کہ جب بارش برسی تو یہ اگائی نباتات، اور اتنی زیادہ ہو گئی کہ انسان دیکھ کے یہ سمجھے گا کہ یہ باغ یا یہ جنگل تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، یہ کتنا ہرا بھرا ہے، کتنی گرینری ہے، یہ سبزہ جو ہے یہ تو انبلیویبل ہے کہ اس کو کچھ ہو جائے۔ اور پھر وقت گزرتا ہے اور اسی جنگل کی یہ حالت ہو جاتی ہے، اور جو ہری بھری جو ویجیٹیشن ہوتی ہے، جو پتے ہوتے ہیں، وہ چورا چورا ہو جاتے ہیں اور اڑتے پھرتے ہیں۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، پھر وہ ہو گیا حشیم، حشیم کہتے ہیں چورے کو۔ تذروہ، تذرو جو ہے یہ ہم نے verb پہلے ویسے نہیں پڑھا ہوا، یہ زال رے اور واو سے ہے۔ ذرا یذرو اس کا مطلب ہوتا ہے بکھیر دینا، تو تذروہ اس کو بکھیرتی ہیں، الریاح ہوائیں، یعنی مطلب یہ کہ پھر وہ ہو جاتی ہے جو نبات الارض ہے، ریزا ریزا، چورا چورا، ٹکڑے ٹکڑے، اور اس کو لیے پھرتی ہیں ہوائیں، اڑائے لیے پھرتی ہیں۔
اور ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں، کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہے دنیا کی زندگی کی مثال. جب وہ نبات خوب گھنی ہو جاتی ہیں، پانی آتا ہے، پودے سبزے پھول پھل نکل آتے ہیں، زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، کھیتیاں لہلاتی ہیں، یہ کیا ہے؟ دنیا کی چمک دمک ہے، رونق ہے، خوشحالی ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، مال و دولت ہے. اس کے اندر انسان کھچا دلاتا ہے، اس میں پھنس جاتا ہے، حقیقت سے آنکھیں بند کر لیتا ہے. یہ عیش، یہ سینما، گاڑیاں، کوٹھیاں، جائیدادیں، بینک بیلنس، عہدے، ان کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی. بس کھب جاتی ہے آنکھوں کے اندر یہ جو خوبصورتی ہے. انسان اس کے اندر مست ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کبھی خزاں نہیں آئے گی، جیسے اس باغ والے نے سمجھا تھا. لیکن یہ جو بہار ہوتی ہے، یہ جو بارش کی وجہ سے وقتی رونق پیدا ہوتی ہے، یہ تو چند روزہ ہوتی ہے. اور وہ سبزی جو تر و تازہ نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ بھوسا بن جاتی ہے. اس گرینری کا، سبزے کا تو نام و نشان باقی نہیں رہتا. تو یہی دنیا کی زندگی کا حال ہے. جوانی ڈھل جاتی ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے، مال و دولت ختم ہو جاتا ہے، طاقت جواب دے دیتی ہے، اور آخر کار آگے موت آ جاتی ہے. تو پھر جس طرح یہ پتے ہوا کے دوش پہ اڑتے پھرتے ہیں، اسی طرح انسان کا بھی یہی حال ہوتا ہے. پھر اس کا تمام اختیار ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کا سب کچھ جو ہے وہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اقتدار رکھتا ہے، مقتدر ہے. پھر ہر انسان نے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور ہو جائے، کتنا ہی مالدار ہو جائے، اس نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. جب لوگ بادشاہ بن جاتے ہیں، حکمران بن جاتے ہیں، تو بالکل ہی ان کے دماغ میں خناس آ جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو فرعون سمجھنا شروع کرتے ہیں. وہ تکبر اور غرور کی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں. جو اس طرح کا شعر ہے حبیب ظالم کا نا، کہ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. اور ہر انسان جہاں اس کی ڈومین ہوتی ہے، اس کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ فرعون بن جائے، اپنے مال میں، اپنی اولاد میں، اپنے سٹیٹس کے اندر گم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرا رہے ہیں، جو مرضی انسان کو حاصل ہو جائے، آخر کار اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. انسان کی ملکیت فانی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ خدا جس نے بہار دکھائی ہے، وہ خزاں بھی دکھا دے گا. اور یہ منظر ہم دیکھتے ہیں، بہار اور خزاں ہر سال آتی ہے، اور اس کو دیکھ کر اس سے لیسن نہیں حاصل کرتے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. اور سناؤ انہیں مثال دنیا کی زندگی کی، جیسا پانی کو اتارا ہم نے آسمان سے، پھر خوب گھنی ہو گئی اس کے ذریعے سے زمین کی نباتات، پھر وہ ہو جائیں چورا چورا، اڑائے پھریں ان کو ہوائیں. اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. المال والبنون، مال اور بیٹے یعنی اولاد، یہ تغلیب ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹیاں اس میں شامل ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال عرب معاشرہ خاص طور سے ایسا تھا جس کے اندر ڈپینڈ کرتا تھا انسان کی، جو قبائلی معاشرے کے اندر جو سٹیٹس تھا وہ اس کے مال پر بھی کرتا تھا، اور اولاد کی کثرت کو بھی اہمیت حاصل تھی. اور اس میں بیٹوں کو اس لیے بھی اہمیت حاصل تھی کہ انہوں نے ساتھ مل کر لڑنے جانا ہوتا تھا، وہ اس کے حمایتی ہوتے تھے. یہی وہی بات ہے جو اس نے پیچھے بھی کی، انا اکثر من کا مال ہوں، کہ میرے پاس تم سے مال بھی زیادہ ہے اور میری نفری بھی زیادہ ہے. تو یہ جو مال اور اولاد ہے، زینت الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ مال اور اولاد بری چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں.
ٹھیک ہے، اللہ نے عطا کی ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، انسان ان سے خوشی محسوس کرتا ہے، مال سے انسان اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے، آرام حاصل کرتا ہے، اولاد سے اس کی نسل آگے بڑھتی ہے، اس کو بڑھاپے میں سہارا ملتا ہے، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، تو یہ ہے تو خوبصورتی، لیکن کون سی خوبصورتی ہے؟ دنیا کی زندگی کی ہے۔ تو جس طرح دنیا کی زندگی عارضی ہے، اسی طرح یہ خوبصورتی بھی عارضی ہے، یہ ظاہری ہے، یہ باطنی طور پر اس میں دوام نہیں ہے، خاص طور سے اس وقت جب یہ مال اور اولاد انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، تکبر میں مبتلا کر دے، یا حرام رستے کی طرف لے جائے، انسان اپنی اولاد کو اچھا مستقبل دینے کے لیے حلال کے بجائے حرام کمانا شروع کر دے، تو پھر یہ زینت وبال بن جاتی ہے۔ ہاں اگر ان کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کیا جائے تو پھر یہ باعث اجر بھی بن جاتی ہے، پھر یہ صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ تو یہ تو ہے دنیا کی زندگی کی خوبصورتی۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے نیک اعمال، وہ اعمال جو دنیا کے بعد بھی باقی رہتے ہیں، جن کا اجر ختم نہیں ہوتا، جو قبر میں قیامت میں انسان کے کام آتی ہیں، خیر عند ربک ثوابا، یہ بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے، وخیر عملا، اور یہ بہتر ہے امید کے لحاظ سے۔ عمل یا عمل کا مطلب ہوتا ہے امید کرنا، عمل اس کا مصدر بھی ہے اور اس میں ذات ہے، اس کا مطلب ہے امید۔ تو یہ امید کے لحاظ سے بہتر ہے، کیونکہ مال اور اولاد سے جو امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں وہ غیر یقینی ہوتی ہیں، مال تباہ بھی ہو سکتا ہے، اولاد نافرمان بھی ہو سکتی ہے، لیکن نیک اعمال سے انسان اگر امید وابستہ کرے کہ اللہ کی رحمت عطا ہوگی، اللہ کی جنت ملے گی، تو وہ سچی ہے، وہ پائیدار ہے۔ تو اپنی زندگی کی جو پرائرٹیز ہیں ان کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، جو ترجیحات ہیں ان کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، کہ ہماری ترجیحات میں ہمارا مال اور ہماری اولاد ہماری ترجیحات ہے، یا جو الباقیات الصالحات ہیں یہ ہماری ترجیحات ہے۔ اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والے اعمال صالح وہ بہتر ہیں تمہارے رب کے نزدیک، ثواب کے اعتبار سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی۔ وہ یوم، اور اس دن، کیونکہ وہ دن تو آنا ہے، نسیر الجبال، سیر، سارا یسیرو کا مطلب ہے چلنا، اور پھر باب تفعیل سیرہ یسیرو کا مطلب ہے کسی کو چلانا، تو نسیر الجبال، ہم چلا دیں گے پہاڑوں کو، یعنی یہ جو پہاڑ ہیں جو مضبوطی کی ایک علامت ہے دنیا کے اندر، آپ مضبوط ترین کسی چیز کو اگر امیجن کریں تو وہ پہاڑ ہوتا ہے، جس کو توڑنا، جڑ سے اکھاڑ دینا کلوز ٹو امپاسبل ہوتا ہے۔ یہ جو پہاڑوں کے اندر ٹنل آج کل انسان کریٹ کر لیتا ہے، اس کو ہی بہت بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے، اور اس میں کتنی زیادہ ایفرٹ اور کتنا ڈائنامائٹ لگتا ہے، کتنے لوگ اس کے اندر کتنا عرصہ لگے رہتے ہیں، تب جا کے کوئی سرنگ بنتی ہے۔ پہاڑ کے اوپر سڑک بنانی اتنی مشکل ہوتی ہے، جیسے شاہراہ کراکرم بنی تھی تو کتنے عرصے میں بنی تھی۔ تو یہ جو پہاڑ ہے ان کو اللہ تعالیٰ چلا دے گا، یہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، وہ جیسے سورہ قاریہ میں آتا ہے نا، روئی کے گانوں کی طرح اڑنا شروع کر دیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے زمین کو کہ وہ بارز ہے۔ برز یا برودو کا مطلب ہوتا ہے نمودار ہونا، ظاہر ہونا، تو بارز ہو جائے گا بالکل صاف، کھلی، کہ زمین تمہیں بالکل صاف میدان کی طرح نظر آئے گی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم انہیں اکٹھا کریں گے۔ تو یہ زمین جو اس وقت لدی پھندی ہے، اس میں پہاڑ بھی ہیں، محل بھی ہیں، باغ بھی ہیں، پھر دوسری معمولی چیزیں تو کیا پہاڑ تک اکھاڑ دیے جائیں گے، صفا چٹ میدان بن جائے گا، اور کوئی آڑ نہیں رہے گی، بالکل صاف ہو جائے گی، ہر کوئی سامنے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ وہ ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے۔ فلم، پھر نہیں، نغادر منہم احدا، یہ اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہم، غدار۔ غدار ہوتا ہے جو بے وفائی کرتا ہے، جو چھوڑ دیتا ہے۔
تو یہ غین دال اور رے، باب نصرہ سے ہے، غدر یغدرو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو چھوڑ دینا، بے وفائی کرنا، اور پھر اس سے جو باب مفعلہ ہوتا ہے وہ اس میں یہ مکمل مفہوم ہوتا ہے کسی کا کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی کو، یعنی سب اکٹھے ہو جائیں گے جب اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا، تو تمام انسان اول سے لے کر آخر تک سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے، نہ امیر نہ غریب، نہ آقا نہ غلام، نہ عبادت کرنے والا نہ عبادت کروانے والا، نہ مشکل کشا نہ گنج بخش، کوئی نہیں بچے گا، سب کے سب کو زندہ کیا جائے گا، ایک جگہ جمع کیا جائے گا، اور کوئی نہیں بچے گا، خواہ وہ دفن ہوا ہو، خواہ وہ غرق ہوا ہو، خواہ وہ جل کر راکھ ہوا ہو، سب کو حساب کتاب کے لیے حاضر کیا جائے گا۔ یہ دن ہے جو آنے والا ہے، اس دن کے متعلق سوچنے کی ضرورت ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے ماں باپ یا نانا نانی دادا دادی یا پردادا پردادی دنیا سے گزر نہیں گئے۔ کبھی بیٹھ کر سوچیں کہ اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کس آزمائش میں ہے۔ جاتے ہیں ہم میت کو دفن کرتے ہیں، دفن کر کے وہاں پہ ہی کھڑے ہو کے گپیں لگانی شروع کر دیتے ہیں، نہیں تو اگر ذرا دل پر اثر ہوتا ہے تو چپ کر کے کھڑے رہتے ہیں، قبرستان سے باہر آتے ہی نہیں ہیں اور دنیا کے اندر داخل ہو جاتے ہیں واپس۔ یہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اس کے متعلق سوچتے ہی نہیں کہ اب جب موت آنی ہے تو ہم کیا کریں گے۔ یہ دن تو آئے گا، پہاڑ اکھیڑ دیے جائیں گے، ہر کوئی اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا، تو ہم بھی تو حاضر ہوں گے نا، ہم بھی انہی میں شامل ہوں گے۔ تو باقی تو چلو جو بھی کریں گے وہ تو ان کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے پاس کیا جواب ہوگا اپنے رب کو دینے کے لیے، ہم کیا ساتھ لے کے جائیں گے وہاں پہ۔ شعر و شاعری لے جائیں گے، جزء ندامت کے پاس کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، انسان کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، لیکن اس کے بعد اصل چیز کیا ہے، باقی رہنے والے صالح اعمال۔ تو صالح اعمال پر توجہ کرنے کی اور ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ خیر بات کنٹینیوڈ ہے، اگر آپ یہ ایک آیت اس سے اگلی آیت یہ چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ الفاظ بدل بدل کر، مثال بدل بدل کر اتنے خوبصورت طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ اگر کوئی سمجھنا چاہے، کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے، تو صحیح معنوں میں جو اردو کے محاورے میں کہتے ہیں نا، اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں۔ انسان جو اپنے حال میں مست ہے نا، وہ بالکل اپنا حال بھول جائے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور جس دن ہم چلا دیں گے پہاڑوں کو اور تم دیکھو گے زمین کو صفا چٹ، اور ہم اکٹھا کر دیں گے ان کو، پس ہم نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو بھی۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ پیش کیے جائیں گے تیرے رب کے حضور صف در صف، صفوں کی صورت میں، قطاروں میں، سب پیش ہو جائیں گے، کوئی افراتفری نہیں ہوگی، سب ادب کے ساتھ خوف کے ساتھ کا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کامل اختیار کو اور اللہ کے بادشاہت کو اور اس دن کی ہیبت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر ہم کہیں گے، یہ انڈرسٹوڈ یا محذوف ہے، کیا کہیں گے؟ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، یقیناً تم آئے ہو، جی تم آئے ہو نہ ہمارے پاس، یہ واؤ پھر فلو برقرار رکھنے کے لیے ڈالی جاتی ہے، تم آئے ہو ہمارے پاس جس طرح ہم نے پیدا کیا تم کو اول مرہ، پہلی دفعہ، جیسے پہلی دفعہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا خالی ہاتھ، نہ اس کے پاس مال تھا، نہ اسباب تھے، نہ کمپنی تھی، مددگار تھے، بیٹے تھے، تمام دنیاوی ساز و سامان، عہدے، خاندان، سب پیچھے رہ جائے گی، انسان اکیلا حاضر ہوگا اپنے رب کے حضور، جیسے دنیا میں اکیلا آیا تھا۔ یہ سورہ نام میں ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، ہم تمہیں تم ہمارے پاس آئے ہو اکیلے، جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ، اور وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا تھا وہ سب تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔
تو اس وقت انسان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. بل زعمتم، بلکہ لیکن تم نے تو یہ گمان کیا تھا، تم تو اس ظام میں تھے، الن یعنی ان تھا پہلے، ان کے لن نجعلا ہم ہرگز نہیں بنائیں گے، لکم موعدا تمہارے لیے، موعد، موعد جو ہے یہ وعید سے ہے، تو موعد پھر ظرف بن گیا مفعول کے وزن پر، وعدے کی جگہ یا وعدے کا وقت. تو ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت نہیں بنائیں گے، کوئی یوم موعود نہیں ہوگا تمہارے لیے. تمہارا یہ گمان تھا، تم اس گمان میں پڑے ہوئے تھے، اس غلط فہمی میں تھے کہ اے جگ مٹھا اگلا کے نے ڈٹھا. تو اس وقت یہ یاد کرایا جائے گا، اللہ تعالیٰ خود یہ فرمائیں گے. اب جب اس وقت اللہ تعالیٰ خود یہ فرما دیں گے اور انسان اس وقت سوچے گا کہ میں نے زندگی برباد کر دی، میں نے کیا کیا، تو اس سوچنے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج سوچنے کی ضرورت ہے. وَأُرِيدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. اور پیش کیے جائیں گے سب کے سب اپنے رب کے حضور صف بستہ. ہم کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم ہمارے پاس آئے ہو اسی طرح جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، بلکہ تم نے تو گمان کیا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی یوم موعود مقرر ہی نہیں کریں گے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب لائی جائے گی، رجسٹر پیش کیا جائے گا. وہ کتاب جس کو نامہ اعمال کہتے ہیں، جو فرشتے بیٹھے لکھ رہے ہیں، وہ پیش کیا جائے گا. فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ، پھر تم دیکھو گے مجرموں کو. کون ہوں گے مجرم؟ وہ مجرم ہوں گے جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، آپ کی اتباع نہیں کی. زبان سے چاہے کہتی بھی رہے گے یا نبی یا نبی، غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے، جان قربان ہے. فجر کے وقت جا کے نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، لوگوں سے حسن سلوک کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے کی خواہش نہیں ہے، رسول پر جان قربان ہے. تو رسول نے جان کب مانگی ہے؟ وہ تو کوئی سچویشن ہوتی ہے جس میں انسان کو جان کی بازی لگانی پڑتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ سے اطاعت مانگی ہے کہ اپنے رب کی اطاعت کرو، اس نے جو پیغام بھیجا ہے اس پر غور کرو، اس کو سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو. پھر تم دیکھو گے مجرموں کو مشفقین. مشفقین جو ہے نا، ویسے یہ اردو میں بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں شفقت. شفیق کا مطلب عربی میں ویسے یہی ہوتا ہے، کسی کے ساتھ شفقت کرنے والا، لیکن اس میں یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ انسان کو کسی کے متعلق اندیشہ ہو، چھوٹا بچہ ہے تو اس کی تربیت کرنی ہے، تو اس اندیشے سے کہ یہ اس کو کل کو کوئی نقصان نہ ہو، اس خوف سے جو اس کے اوپر محبت کی جاتی ہے نا، اس کو شفقت کہتے ہیں. تو پھر یہ جو باب افعال میں جب اس کا آتا ہے اشفقہ یشفقو، جس سے فائل بنے گا مشفق، اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی ڈرنا. تو تم دیکھو گے مجرمین کو کہ وہ ڈر رہے ہیں، لرز رہے ہیں. من ما فی ہی، من ما یعنی من پلس ما، اس کی وجہ سے جو اس میں ہے. جب وہ دیکھیں گے، جب کتاب لائی جائے گی، ان کو پڑھائی جائے گی، ان کے سامنے پیش کی جائے گی، تو وہ دیکھ کے لرزنا شروع ہو جائیں گے. وہ یقولون، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے شامت، ہائے بربادی، ہائے کم بختی. ماں کیا ہے؟ لی، یہ بیسیکلی لہذا ہے. یہ قرآن شریف میں اس طرح علیحدہ لکھا گیا ہے، ویسے جنرلی جڑ کے آتا ہے. تو یہ قرآن کا رسم الخط ہے. جیسے جیسے حضرت عثمان کے وہ نسخے کے اندر لکھا ہوا تھا نا، ہم اسی کو اسی طرح ہی کاپی کرتے ہیں. تو ماں لہذا کیا ہے، اس الکتابی کتاب کو، اس کتاب کو کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے اس کتاب کی؟ یہ کس قسم کی کتاب ہے؟ لا یغادر، یہ وہی ہے جو پیچھے نغادر ہوا، اس نے تو چھوڑا ہی نہیں، صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ کسی چھوٹی برائی کو نہ کسی بڑی برائی کو. یہ اس سے مراد اعمال بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ مونث کا صیغہ استعمال ہوا نا، تو یا تو ٹوٹی پوٹی جمع ہوگی، محذوف ہے. چیز نہیں کہہ سکتے، کیونکہ چیز جو ہے وہ شیئن جو ہوتی ہے نا، وہ مذکر ہوتی ہے. یعنی اب جب آپ نے لفظی ترجمہ کرنا با محاورہ میں، تو آپ چیز بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ چھوڑی نہیں کوئی چیز.
مگر اس نے کوئی عمل چھوڑا ہی نہیں، کوئی اعمال چھوڑے ہی نہیں، نہ چھوٹے ولا کبیرتن ہو نہ بڑے، الا احصاها، مگر اس نے ان کو شمار کر لیا ہے۔ حصا یاسی بیسیکلی ہوتا ہے کنکریوں پہ گننا، تو پھر اس سے جو باب افعال ہوتا ہے احصا یوسی، اس کا مطلب ہوتا ہے شمار، پورا کر لینا، مکمل کر لینا، کسی کام کا حق پورا کرنا، احاطہ کر لینا۔ تو اس نے تو کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں نوٹ کرنے سے، سب کچھ اس نے شمار کر لیا، سب کچھ اس نے نوٹ کر لیا، ہر چیز کو اس نے گھیر لیا ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور کتاب پیش کی جائے گی، رجسٹر پیش کیا جائے گا، پھر تم دیکھو گے مجرموں کو کہ لرز رہے ہیں اس سے جو اس میں ہے، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ کس قسم کی کتاب ہے، نہ تو اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے اور نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے نوٹ کرنے سے، شمار کرنے سے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور موجود ہوگا ما عملو، جو انہوں نے پایا، وہ پائیں گے۔ وجہ یجدو کا مطلب ہوتا ہے پانا، اور وہ لوگ پائیں گے اس کو جو انہوں نے اعمال کیے، حاضران حاضر، اپنا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، اور نہیں ظلم کرے گا تیرا رب کسی ایک سے بھی، کسی انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں ہوگی، جو عمل کیا ہوگا وہی سامنے آئے گا، کسی کی نیکی میں کمی نہیں کی جائے گی، کسی کے جرم کی وجہ سے اس کو زیادہ عذاب نہیں دیا جائے گا، اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، انصاف ہوگا۔ لیکن جب یہ انصاف ہوگا تو جو تو مومن ہوں گے ان کے لیے تو بڑی خوشی کی خبر ہے، جو ہمارے جیسے گناہ گار ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یہ سوچنے کی، غور کرنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب رکھ چھوڑی ہے، ہم نے وہاں پہنچنا ہے، وہ کتاب وہاں موجود ہوگی، اور جب کتاب موجود ہوگی تو اس میں چھوٹا بڑا ہر عمل لکھا ہوا ہوگا، تو پھر ہوگا کیا؟ یہ سوچ ہے جو انسان کو آتی ہے، اور یہ کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ اب اس کتاب کا کریں کیا؟ جو زندگی گزر گئی، جو اعمال کر دیے وہ تو کر دیے، اب ان کو کیسے مٹائیں؟ تو ایک چیز تو یہ کلیئر ہے کہ جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ مٹایا جا سکتا ہے، اور وہ مٹانے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مختلف چیزیں بتائی ہیں، توبہ بھی ہے، لیکن ایک سمپل سادہ چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک جو نیکیاں ہیں، جو بھلائیاں ہیں، وہ برائیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں، جو نوٹ ہوئے ہیں، ان کو مٹانے کا جو طریقہ ہے وہ بڑا سادہ ہے، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اور نیک اعمال کریں، چھوٹی نیکیاں بھی کریں اور بڑی نیکیاں بھی کریں، وہ چھوٹے بڑے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ اور ٹائم نہیں ہے، موت کی حقیقت کو اگر سمجھ جائیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، بالکل وقت نہیں ہے۔ اور جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، وہ ہمارے لیے تو اس سے کہیں زیادہ ایپلیکیبل ہے، کیونکہ حضور تو بخشے بخشائے تھے، تو اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ مشکل کام ہے، ظاہر ہے انسان کا دل کھنچتا ہے فیس بک کی طرف، ٹویٹر کی طرف، ڈراموں کی طرف، کہانیوں کی طرف، گپ شپ کی طرف، جائیں ملیں ایک دوسرے سے پوچھیں ہاں جی اور کیا ہوا، کوئی نیا واقعہ ہوا، کوئی نئی تازی سنائیں، اس کا کیا ہوا، اس کے بہو نے کیا کیا، اس کے بھائی کی لڑائی ہو گئی تھی، ان کے کاروبار کا کیا ہوا، سنا وہ بھائی علیحدہ ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ، گپیں لگاتے رہیں، چاہے جو بتائیں نہ بھی کریں، جنرل ٹائم ویسٹ کرتے رہیں، ٹائم ہے نہیں ویسٹ کرنے کے لیے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب کوئی فراغت، کوئی فرصت ملے
تو فضولیات میں، لغویات میں ضائع کرنے کے بجائے جت جائیں، مشقت میں لگ جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ چاہے 70 سال کی عمر گزر گئی ہے، 100 سال کی عمر گزر گئی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اب انسان کو سمجھ آ جائے۔ اگر سمجھ آ جائے، انسان اپنے رب کی طرف توجہ کر لے، اپنے رب کی یاد سے اپنے دماغ کو، دل کو، زبان کو تر کر لے، اپنا دھیان اس کی طرف کر لے، اور نماز سے، صبر سے مدد حاصل کرے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز اور ثابت قدمی سے، حوصلے سے مدد حاصل کرو۔ اور یہ مشکل ہے، بہت بہت بھاری ہے، مگر ان کے لیے بھاری نہیں ہے جو خشوع کرتے ہیں، جو اپنے رب کی طرف جھکتے ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو اسی دھیان میں رہتے ہیں، جن کا ہر ہر لمحہ اس سوچ میں، اس خیال میں گزرتا ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ چیز، یہ کانسیپٹ جب ذہن میں ہوگا تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا بھی آسان ہوگا، اور وقت ضائع کرنے سے بچنا بھی آسان ہوگا۔ فوکس اگر اسی طرف ہو کہ ہم نے قیامت والے دن کھڑے ہونا ہے، اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، یہ نامہ اعمال اس وقت آئے گا جس میں چھوٹے بڑے سب اعمال لکھے ہوں گے۔ جو غلط کام کیے ہیں آج ان کو آج ہی مٹا دیں، اس وقت کا انتظار نہ کریں جس وقت کچھ نہیں ہو سکے گا۔ اچھا جی، یہ سوال انہوں نے کیا ہے کہ یہ چیز انسان کو ڈپریشن میں بھی ڈالتی ہے، اس سے کیسے بچیں؟ دیکھیں، ڈپریشن میں چیز جب ڈالتی ہے تو اس وجہ سے ڈالتی ہے کہ انسان کو امید نہیں ہوتی۔ تو وہ جو آتا ہے نا اس کے اندر، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، مغفرت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے۔ اور وہ کہہ رہی ہیں کہ امید اور یقین پیدا ہوتا ہے لیکن جب شیطان بہکا رہا ہو اور وہ وہم ڈال رہا ہوتا ہے، تو وہم ڈال رہا ہوتا ہے تو اس وہم کو تو اگنور کر دیں، فوکس اس چیز پر کریں۔ اصل پرابلم کیا ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں یہ چیز بہتر کر لوں گا، لیکن اس کا ارادہ پکا نہیں ہوتا، اندر ہی اندر اس کی سوچ ہوتی ہے کہ میں دوبارہ غلط کام کروں گا۔ تو اگر پکا ارادہ ہو جائے، اور اس کے لیے پھر جو مدد ملتی ہے وہ نماز اور ثابت قدمی سے ملتی ہے، اور اللہ کی یاد سے ملتی ہے۔ تو ایک تو ہر وقت، ہر موقع پر اللہ کا ذکر کریں، اور کوشش کریں نفل نماز پڑھنے کی، جن کو ہم سنتے بھی کہتے ہیں یہ بھی نفل نماز ہے، تو نفل نماز پڑھنے کی کوشش کریں، تہجد پڑھنے کی کوشش کریں۔ تہجد بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے انسان کی دنیا کے مسائل کے اندر بھی، اور آخرت کے مسائل کے اندر بھی تہجد سے بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ اس وقت جب انسان اکیلا کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، بیچ میں کچھ قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی طرف توجہ بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر مدد بھی فرماتا ہے۔ تو اللہ سے امید بھی اچھی رکھنی چاہیے، خوف بھی رکھنا چاہیے۔ جب انسان بیلنس رکھے گا امید اور خوف کا، تو پھر اسے ڈپریشن نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دن میں سب ساتھی یا متکبر یا متوکل یا حیو یا قیوم، اللہ تعالیٰ ہی متکبر ہے، اسی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اگر یہ دل میں یقین اس کے اوپر بڑھتا ہے اور ہمیں کسی دوسری طرف کوئی خیال نہیں آتا، یہ پڑھتے رہیں تو نہ ڈپریشن ہوگا، نہ ہی کوئی ادھر ادھر کی بات یاد آئے گی، اور سب اپنی طرف سے عاجزی بھی ہماری بڑھے گی انشاءاللہ، اور یہ یقین بھی پڑے گا کہ جو کچھ کرنا ہے ہمارے رب نے کرنا ہے۔ مہربانی، شکریہ۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، ایک تو گزارش یہ ہے کہ جب اس طرح کو وظیفہ بتائے نا تو وہ اس کا کوئی ریفرنس ضرور دیکھا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ متکبر نہیں ہے، یہ متکبر ہے، زیر ہے بے کے نیچے، یا ٹھیک ہے سر، متکبر۔ متکبر۔
سر یہ مجھے جی کسی وظیفہ نہیں بتایا، میں اچھا نے تو سر یہ خود، اب میں خود یہ پڑھتا ہوں از خود، کسی کے ٹھیک ہے، کہنے سے نہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے، خود سے آپ جو مرضی پڑھ لیں، لیکن جب آپ نے کسی کو ریفر کرنا ہو نا کہ یہ پڑھا کریں، وہ پھر کوشش نہیں کریں نہیں نہیں، کہ کسی حدیث سے ہی ہو۔ میں کسی کو، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پڑھتا ہوں، ہاں جس کا ٹھیک ہے کوئی ٹھیک، کسی کو سمجھ میں آئے تو وہ بھی پڑھ، نہ پڑھا ہے نہ پڑھے، ٹھیک، متکبر، یہ ہاں اگر آپ کچھ نے بھی پڑھ ساتھ لیں، رکھا لیکن یہاں ہے۔ تک بات صحیح ہے کہ اللہ کو یاد کریں، اللہ کے اتنے سارے نام ہیں، کوئی بھی نام آپ حیو قیوم کہہ لیں، رحمان و رحیم کہہ لیں، متکبر کا نام، جو نام بھی پڑھیں، یا سمیع پڑھیں یا بصیر، یعنی جو مرضی پڑھ لیں، جو نام آپ کی زبان پہ رواں ہوتا ہے، جو آپ کو دل کو اچھا لگتا ہے، وہ پڑھتے جائیں اور اللہ کو یاد کرتے جائیں۔ اس طرح کے یہ ڈپریشن کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں نا سر، جی اس جی، میں دو ہے، ایک تو میں خود بھی فری کاؤنسلنگ کرتا ہوں، میرے سے اچھا کاؤنسلنگ ماشاء کو اللہ، کر سکتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، میں ان کو بکس ایسی ریفر کر سکتا ہوں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور ماڈرن سائنسز کے سولوشن دیتے ہیں ڈپریشن کا، ان میں سے کانٹیکٹ کریں، ان میں سافٹ کاپی بھی کر دوں گا انہیں، اور ہارڈ کاپی بھی ان میں فارورڈ کر سکتا ہوں، مجھے اپنا ایڈریس بھیج دیں۔ ٹھیک ہے اوور جی، ٹو یو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو میں اس کے تہجد کے بارے میں عرض کر رہا تھا۔ جی جی اچھا، جی تہجد کے بارے میں اب یہ ہے کہ ایک تو اس کا طریقہ سمجھ لیں، سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ فجر کا نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے، جو رمضان میں سحری کا وقت جب چل رہا ہوتا ہے، یعنی سحری ختم ہونے سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے، تو یہ آپ کا ایپس ہوتی ہیں، ان میں ٹائم آ رہا ہوتا ہے فجر کے سٹارٹ کا ٹائم، اس سے پہلے پہلے تہجد پڑھنی ہوتی ہے۔ صحیح اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ سو کر اٹھیں نیند توڑ کر، اور پھر تہجد کی نماز پڑھیں۔ اور تہجد کی نماز میں جو آخری نماز ہوتی ہے وہ وطر ہوتی ہے، چاہے ایک وطر یا تین وطر اینڈ میں وہ ہونے چاہیے، اور جتنے بھی نفل آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ اور تہجد کی نماز میں بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ لگتا ہے، کہ آپ تھوڑی اونچی آواز میں اس میں قرآن شریف کی تلاوت کریں، کوشش کریں کہ قرآن جتنا یاد ہو اس کے اندر پڑھ لیں۔ آ، کسی ایک دو نفلوں میں اگر آپ نے قرآن سے دیکھ کے بھی پڑھنا ہو تو میرا اندازہ ہے کہ اس میں بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ تہجد کی نماز اگر روزانہ ادا کرنے کی کسی کی عادت بن جائے تو اس کو محسوس ہوگا، دنیا میں بھی اس کے کاموں میں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں نماز کے ذریعے۔ اور یہ جو ڈپریشن ہے اور جو آخرت کے مسائل ہیں اور جو انسان کے اعمال کا پرابلم ہے، وہ بھی انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے بالکل قوی امید ہے کہ جو اب معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، وہ گناہ ہمارے معاف کر دے گا۔ وہ ڈسکریشن اللہ ہی کی ہے، مگر پھر بھی امید ہمیں ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ اب جو ہم نے کچھ نیکیاں کی ہیں، کیا وہ کریڈٹ پہ پڑی رہیں گی یا وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گی؟ نہیں، اگر اللہ نمبر ٹو، معاف کر، دیکھیں اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں بھی دے دے گا اور گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، دونوں کام کر دے گا۔ دوسرا ایک بہت چھوٹا سا ایک صاحب نے پوچھا تھا، کسی نے کبھی آج سے 50 سال پہلے قرض لیا تھا، وہ بھی کتنا، 150 200 روپے۔ اب جن سے لیا تھا وہ، ان کا انتقال بھی ہو گیا، اور ٹریسیبل بھی نہیں ہے، اگر زندہ بھی ہیں تو وہ اس کے لیے وہ کیا کرے، کیونکہ وہ تو ان تک نہیں پہنچ سکتا جن سے پیسے لیے گئے ہیں۔ مطلب یہی آپشن ہے کہ وہ اس کی ایک ویلیو صدقہ کر دیں، اور اتنی امید 150 روپے رکھے کہ کر دیں یا آج کی ویلیو میں کر دیں، لیکن صدقہ کر دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو ہاں، درگزر فرمائے۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، انہوں نے پوچھا کیا یہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ فرض نماز صرف فرض پڑھ لیں اور سنت و نفل نہ پڑھیں تو بھی نماز ہو جاتی ہے؟ جی بالکل نماز ہو جاتی ہے، فرض نماز ہی فرض ہوتی ہے، باقی کی نماز نفل ہوتی ہے، لیکن وہ باقی کی نماز ہی اصل خوبصورت نماز ہے۔ جو انسان فرض نماز جیسے مردوں نے خاص طور سے پڑھنی ہے تو انہوں نے تو جماعت سے ہی پڑھنی ہے، اور وہ لازمی ہے، اس میں تو کوئی کمی کوتاہی یعنی کوئی وہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ چار فرض اگر ظہر کے ہیں تو چھوڑ کے کم کر دیں کسی طریقے سے، وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ جو فرض نماز ادا نہیں کرتا وہ تو مسلمان ہی اپنے آپ کو نہ سمجھے۔ لیکن جو خوبصورتی ہے نماز کے اندر وہ سنت سے نفل سے، جس کو ہم سنت کہہ دیتے ہیں، بیسیکلی ساری نمازیں سنت ہی ہیں، اللہ کے فرض بھی سنت ہی ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو وہ جو نفل نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ خوبصورتی ہے، اور ان میں بھی خوبصورت ترین نماز جو بنتی ہے پھر وہ تہجد کی بنتی ہے، کیونکہ وہ آپ پرسکون ہو کر دنیا سے علیحدہ ہو کر پڑھتے ہیں۔
تو اس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، وہ انسان اپنی ایفرٹ سے، نیت سے، جذبے سے پڑھتا ہے صحیح معنوں میں، اور اس میں وہ اپنے رب سے صحیح طرح سے باتیں کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ ویسے اگر کسی بات کوئی جلدی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ نے صرف فرض نماز پڑھ لی، دیٹ از فائن، اس کے اوپر باقی کی سنتیں نہ پڑھیں گے تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ سر یہ جو حشیم ہے، اس میں وہ آپ نے چورا چورا کا ذکر کیا، تو یہ ہاشم جو ہے یہ اسی سے ہی ہے یا حشمت وغیرہ؟ تو اس کا حشمت تو ہے، دیکھیں حشمت تو ہوتا ہے ہے سے، وہ تو حشم سے ہے، وہ حشم ہوتا ہے نا، حشم جاہو جلال، وہ تو اس سے ہے۔ یہ ہاشم جو ہے، یہ کہتے ہیں لوگ کہ اسی سے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے ہاشم، ان کو کہتے ہیں ہاشم، ان کا نام اس لیے تھا کہ وہ روٹیوں کے ٹکڑے کر کر اور پھر وہ دودھ میں ڈال کے جو ان کا ایک بنتا ہے نا عربوں کا، وہ کھلاتے ہوتے تھے غریب لوگوں کو، تو وہ سخی تھے، تو اس لیے ان کا نام ہاشر پڑ گیا، اسی سے پھر بنو ہاشم ہے موسٹ پروبلی۔ آپ نے فرمایا نا تہجد میں آخری جو وتر ہی ہوتے ہیں، چاہے 3 ہوں یا ایک ہو، جی جی۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ یہ خوف ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے صبح پتہ نہیں اٹھ سکوں گا یا نہیں، تو وہ پھر وطر پہلے پڑھے جا سکتے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث پاک میں نے ایک پڑھی تھی کہ ان کو نیند زیادہ آتی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے نا وطر جو ہے نا عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیا کریں، تو پھر تہجد جو ہے نا وہ صرف نوافل جو ہے نا بچتے تھے، وہ نفل ہی پڑھتے تھے۔ یہ اس بارے میں نے یہ ایک حدیث پڑھی تھی، میں ریفرنس مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹلی وہ نا۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ پھر وہ تہجد میں کتنے نفل پڑھتے تھے اور کس طرح سے پڑھتے تھے، لیکن یہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی کہ ہمیں نہیں ہم اٹھ پاتے، تو اگر ہم عشاء کے ساتھ تہجد پڑھ دیں تو حضور نے یہ وطر پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی تھی، تو یہ اجازت ہے، بالکل صحیح ہے کہ آپ نے وطر پڑھ لیے تو ٹھیک ہے۔ اب آپ تہجد کی نماز کے وقت اٹھے ہیں، تو اب آپ نے دوبارہ سے تہجد پڑھنی ہے، تو ٹھیک ہے، دیٹ از فائن، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف تو نفل نماز ہے۔ ویسے اس کے طریقے مزید یہ ہو سکتے ہیں، مثلاً ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وطر دوبارہ پڑھ لیں، اور مثلاً ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے جس میں ہر بندے کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو اٹھے بس جتنے نفل پڑھ سکتے ہیں پڑھ لے، اس میں بہت زیادہ وہ کیلکولیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ویسے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اٹھیں تو ایک رکعت مزید پڑھ لیں، تو ایک رکعت پڑھنے سے جو آپ نے پہلے 3 وطر پڑھے تھے وہ واپس ایون نمبر ہو گیا، اب آپ اپنے نفل پڑھتے رہیں، اینڈ میں پھر 1 یا 3 پڑھ کے نماز ختم کر لیں، دیٹ از آلسو ون وے، جس سے اگر آپ نے دل کو مکمل تسلی دینی ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں نا بہت زیادہ وہ پوچھ پڑتال میں جانا نہیں چاہیے۔ اجازت ملی تھی رات کو بہتر پڑھ لیے، بس صبح اٹھے باقی کی تہجد پڑھ لی، دیٹ از آلسو فائن، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ جی ضروری نہیں ہے، جیسے ابھی ایوب سلیمی صاحب نے کہا کہ عشاء کے بعد بھی تہجد پڑھی جا سکتی ہے، جو تہجد کا صحیح درست طریقہ ہے وہ یہی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ یہی ہے کہ عشاء کے کافی وقفے کے بعد اور سونے کے بعد، اور تہجد کے نا لفظ کے اندر یہ میننگ شامل ہوتا ہے، اس کے اندر سونے کا لفظ بھی شامل ہوتا ہے اور سونے سے جاگنے کا لفظ بھی شامل ہوتا ہے، تو اس لیے کیونکہ لفظ کا مطلب ہی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ سوئیں اور نیند توڑ کر اٹھیں، اور اگر آپ یہ نیند توڑ کر اٹھیں گے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خاص طور سے اگر خواتین نے پڑھنی ہے ان کے لیے تو بہت آسان ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ ہوتا ہے کہ جماعت ہوتی ہے ذرا فجر کا وقت شروع ہونے کے لیٹ، خواتین نے تو گھر میں نماز پڑھنی ہے، تو وہ ایسے ٹائم پر اٹھیں کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے مثال کے طور پہ 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، تو پہلے تہجد پڑھ لیں، چاہے 3 وتر ہی پڑھ لیں، اور اس کے بعد فجر کا ٹائم ہو جائے تو آپ نے فجر کی سنتیں اور فرض پڑھ کر وہ دوبارہ سو سکتی ہیں، تو خواتین کے لیے تو بہت آسان ہے، تو بہتر یہی ہے طریقہ۔ باقی اگر شک کو اگر نہیں اٹھ سکیں گے تو پھر ٹھیک ہے، وہ عشاء کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سوال کیا ہے کہ آپ کی کلاس میں 90% لوگ جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہیں، اچھا شاید 90 سے کم ہو لیکن بہرحال، تو وہ لوگ جو جاب بھی کرتے ہیں اور بہت ساری ذمہ داری ہیں، کس طرح ایک آئیڈیل مسلم سنت کے مطابق سب ذمہ داریوں کو لے کر چل سکتا ہے؟ نماز تو اس بزی لائف میں ادا ہو سکتی ہے، باقی خیر میں دوسرے معاملات بہت مشکل ہو رہے ہیں۔ دوسرے معاملات میں لوگوں کے ساتھ معاملات اگر مشکل ہیں تو وہ تو ہمیشہ ہی مشکل رہتے ہیں، اور وہ ریٹائرڈ لوگوں کے لیے بھی بڑے مشکل ہیں، بلکہ اور زیادہ مشکل ہوتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے، اچھے طریقے سے پیش آنا ہے۔ اگر دوسرے معاملات سے مراد آپ کی یہ سنتیں اور نفل ہیں
تو وہ جیسے میں نے عرض کیا، اگر کہیں مصروفیت زیادہ ہے تو فرض نماز پڑھ لیں، اور اس میں پھر طریقہ کار یہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن شریف میں بھی تعلیم فرمایا ہے کہ جب ایسی سچویشن ہو، جب تسلی والی نماز آپ نہ پڑھ سکیں نا، تو خوب خوب اللہ کو یاد کریں، تو پھر اللہ کے ذکر بڑھا دینا چاہیے، پھر اللہ کی یاد جو ہے نا وہ دل میں تازہ ہونی چاہیے، دماغ اس پہ فوکس ہونا چاہیے، تو آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو اس میں اللہ کو یاد رکھیں۔ اچھا، اب یہ جو آپ کی ذمہ داری ہیں بہت ساری، ایکچولی اس کے اندر اللہ کو یاد رکھنا بڑا مشکل بھی ہے اور بڑا آسان بھی ہے، اور جب اللہ کو یاد رکھنا جہاں آسان ہے نا، اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ مثال کے طور پہ مال بیچ رہے ہیں، تو آپ نے جب بھی جتنا مال بیچنا ہے، ہر دفعہ بیچتے وقت آپ نے اللہ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو میں مال بیچ رہا ہوں اس میں کوئی دو نمبری تو نہیں ہے، کوئی بےایمانی تو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ آپ جو لوگوں سے معاملات کر رہے ہیں اس میں آپ نے اللہ کو یاد رکھنا ہے، اس میں خدا کو دل میں پکاریں، زبان سے پکاریں، اور اس میں لوگوں سے شرمانا نہیں چاہیے۔ آپ کہیں بیٹھے ہیں، لوگ تو اب کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنے سے شرماتے ہیں، کھانا ختم کر لیتے ہیں تو الحمدللہ پڑھنے سے انہیں شرم آتی ہے کہ لوگ کہیں گے یہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسا سیکولر سا اور ایتھیسٹ ٹائپ کا کلچر پریویل کر رہا ہے، اس کو توڑیں۔ جیسے اس نے کہا تھا کہ اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ اس کو بآواز بلند دعائیں پڑھی کریں، گاڑی میں بیٹھیں تو اونچی آواز سے کہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا، بالکل دل میں چپ کر کے مسکین بن کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی نان مسلم انگریز آ کر بیٹھ گیا تو آپ کہیں کہ چلو اس کو سمجھ نہیں آنی، جب آپ کہیں پہ بھی مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ پڑھیں، جب کھانا شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جب پڑھیں گے تو لوگوں کو بھی یاد آئے گا، لوگ بھی پڑھیں گے۔ کھانا ختم کریں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، وہ بھی پڑھیں۔ بسم اللہ الحمدللہ جی آپ اونچی بھی پڑھیں، چپ کر کے پڑھنا ہے تب بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ فقہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے اونچی پڑھنا ہے یا آہستہ پڑھنا ہے، وہ تو چاہے آپ دل میں پڑھ لیں، دیٹ از فائن۔ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ دوسروں سے نا جھجکتے ہیں کہ میں الحمدللہ کہوں گا تو وہ کہے گا پتہ نہیں یہ پوز کر رہا ہے، یا پتہ نہیں یہ کوئی بڑا مولوی بنا ہوا ہے، یا یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ جیسے وہ مال خرچ کرنے میں ہے نا کہ چاہے چھپا کر خرچ کریں یا ظاہر خرچ کریں، دونوں ہی اچھے ہیں، تو بسم اللہ الحمدللہ آہستہ کہیں اونچا کہیں دونوں اچھے ہیں، لیکن بآواز بلند کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ ایک تو کانفیڈنس ہوتا ہے، دوسروں کو بھی یاد آتا ہے، دوسرے بھی پڑھتے ہیں، اور مجلس میں اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ وہ مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ قیامت والے دن مردہ اٹھائی جائے گی۔ تو جب کہیں دوستوں کی محفل میں بیٹھیں تو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے رب کو ضرور یاد کریں، اور اس میں کوئی واعظ دینا ضروری نہیں ہوتا، اس میں کوئی تلاوت کرنی ضروری نہیں ہوتی، نارمل سمپل گفتگو کے اندر آپ بار 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 اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، اور یہی طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا۔ جو لوگ خاص طور سے زیادہ مصروف ہیں اور ان کے لیے مشکل ہے، تو اس میں کوئی بھی مصروفیت آڑے نہیں آتی کہ آپ اپنے رب کا نام اپنی زبان پر بار بار لے کر آئیں۔ جی السلام جی، علیکم، وعلیکم السلام۔ سمن بات کر رہی ہوں۔ رضوان صاحب، میں ایک بس اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں، شاید اس سے کسی کو آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایکسپلین دس، بٹ بہت گناہ گار انسان ہوں۔ آج سے بہت سال پہلے میرا بیٹا جب چھوٹا تھا، آٹسٹک ہے، سیویئر ADHD ہے، تو میں آپ یقین مانیں سارا دن باتھ روم بھی نہیں جا سکتی تھی۔ تو ایک دن میں بہت روئی کہ یا اللہ میں اتنی گناہ گار ہوں کہ نماز بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، اور آج آپ دیکھیں اتنے میں نے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ آج میرا بچہ میرے ساتھ نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ نے میرے وقت میں اتنی برکت ڈال دی۔ مطلب جسٹ ایکسپیرئنس that I wanted to share with everyone کہ ناامیدی نہیں کرنی، بس اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا دل دیکھ رہے ہیں، نیت دیکھ رہے ہیں۔ تو بس مجھے یہ ساری باتیں سن کے اپنا وہ وقت یاد آیا جب میں اتنا روتی تھی کہ یا اللہ میں اتنی گناہ گار ہو گئی ہوں کہ میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، اور آپ نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے تو آپ ہی نکالیں۔ تو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو شیئر دس کہ اپنے رب کو جب ہم پکارتے ہیں تو وہ ہر چیز میں آسانی کر دیتے ہیں، اور ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ
تو یہ سب چیزیں تو بے معنی ہو جاتی ہیں کہ کام ہے. اینڈ آئی واز اے ورکنگ وومن, آئی واز اے کارپوریٹ بینکر, صبح سے رات تک نوکری بھی تھی, بچہ بھی تھا. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے وہ وقت بدلا آہستہ آہستہ, ایسے وقت میں برکت ڈالی. بس اللہ کو ہم نے پکارنا ہے اور نیت پکی کر لینی ہے بس, تو سب کچھ ہو جاتا ہے. باقی یہ سب تو بے معنی رہ جاتا ہے. دنیا میں بھی رہنا ہے, دنیا کے سارے معاملات بھی نبھانے ہیں, لیکن بس وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنے والے ہیں. ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کیسے ہمارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں اور کیسے وقت میں برکت آ جاتی ہے. تو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو شیئر دس. جزاک جزاک اللہ. اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اور میں باقیوں سے یہ موقع سے فائدہ اٹھا کے اگر ایک بات کروں, ہماری کلاس فیلو ہیں سمن, اور اللہ تعالیٰ نے بڑی آزمائش میں بھی ان کو ڈالا, اور اللہ نے بڑی مدد بھی ان کی فرمائی ہے کہ اس آزمائش کو نبھا رہی ہیں. اگر کسی کے کچھ جاننے والوں میں کوئی آرٹسٹک ہوں بچے, اور اکثر نا والدین کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں, کہاں جائیں, کس سے ملیں. میرے ایک دوست تھے, ان کا بھتیجی تھی, اس کو پرابلم تھا, تو ان کو بھی میں نے مشورہ دیا تھا. تو جس کے ہاں بھی خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا ایشو ہو تو وہ ضرور میرے تھرو بے شک کر لیں. اگر ان کا نمبر تو ذرا باقیوں کے پاس نہیں ہوگا تو وہ یہ سمن سے رابطہ کریں. یہ ماشاءاللہ انہوں نے اس کے اندر پھر سیکھا بھی ہے, ڈگری بھی لی ہے, اور سوشل ورک کے طور پہ بھی یہ لوگوں کو کرتی رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کو صحت بھی عطا فرمائے, اور اللہ کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ جب عطا کرنا چاہے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے وقت میں برکت عطا فرما دی, اسی طرح اللہ صحت بھی عطا فرما دے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو تو وہ ضرور ان سے رابطہ کریں. ان کو یقیناً ہمت بھی ملے گی, اور جینون قابل عمل جو ہے نا وہ ٹپس بھی ملیں گی انشاءاللہ. تو باہر کیف اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے, ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. یہ ایک کوئک سی ریکیپ ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا, اسی کو ابھی ہم دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں. ہم نے رفع کی 4 وجوہات پڑھ لی ہیں, اور یہ 4 ہی ہوتی ہیں ٹوٹل, اور نصب کی ہم نے ایک وجہ پڑھی ہے. تو ضرب زید خالدن میں ضربہ فعل ہے, اور زیدن جو ہے یہ فاعل ہے, اس وجہ سے یہ رفع میں ہے. خالدن مفعول ہے, اس وجہ سے یہ نصب میں ہے. اور اسی کو اگر ہم پیسو وائس میں کر دیں تو ضربہ زیدن کے اندر جو زیدن ہے وہ اگرچہ ایکٹیو وائس کا مفعول تھا, اس میں اسے ہم کہتے ہیں نائب فاعل, اور یہ بھی رفع میں ہوتا ہے. اور جو آخری جملہ ہے وہ ہے زید عالم, مبتدا اور خبر سے مل کر بنا ہے کہ زید عالم ہے. تو مبتدا اور خبر یہ دونوں بھی رفع میں ہوتے ہیں. یہ ہم اب تک ڈسکس کر چکے ہیں, اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور اب آپ نے بتانا ہے اس کے اندر کہ یہ جو ہائی لائٹڈ الفاظ ہیں یہ رفع میں ہیں یا نصب میں ہیں, اور اگر ہیں تو کیوں ہیں. جی یہ تو داؤد تو رفع میں ہے. ایک تو اس کو صحیح پڑھیں, عربی میں جب پڑھیں گے تو داوود پڑھیں گے. داوود داوود جالود. جی داوود رفع میں ہے, کیوں ہے؟ ایک تو یہ فائل ہے نا. یہ فاعل ہے, بالکل. کس فعل کا؟ قتل کا. قتل کا, بالکل ٹھیک. قتل کا. اور جالوت؟ یہ نائب فائل ہے. یہ نائب اگر فاعل ہے. اگر نائب فاعل ہوگا تو کچھ پیسو وائز میں فعل ہونا چاہیے نا, وہ کون سا فعل ہے جو پیسو وائز میں ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جالود جو ہے وہ رفع میں ہے یا نصب میں ہے؟ آپ تو نصب میں سے. تو نصب میں ہے تو نائب فاعل تو رفع کے نیچے لکھا ہوا ہے نا. نائب فائل دوبارہ تھوڑی کلیئر ہو, کیا سوال کیا آپ نے؟ نائب فاعل جو ہوتا ہے وہ رفع میں ہوتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں جالود نائب فاعل ہے اور ساتھ کہہ رہے ہیں وہ نصب میں ہے, تو یہ تو مس میچ ہو گیا نا. ہاں نہیں بالکل, اپالوجیز سر, اپالوجی, غلطی ہو گئی مجھے. تو جالود اگر نصب میں ہے تو کیوں ہے؟ یہ تو مفعول ہے نا قتل کا. مفعول ہے, یہ قتل کا مفعول ہے, بالکل صحیح. عرض جو ہے یہ کس میں ہے؟ یہ جی فاعل ہے. پہلے یہ بتائیں یہ رفع میں ہے یا نصب میں ہے؟ سوری, یہ جی رفع میں.
رفع میں، رفع رفع میں ہے، تو کیوں رفع میں ہے آپ بتائیں؟ کیونکہ یہ یہ فائل فائل ہے ہے. نا، فائل ہے. یہ فائل ہے، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ نہیں نہیں ان اور جب زلزلہ زلزلات، اور جب زمین جب لڑکھڑائے ہلا گی. دی جائے گی زمین، ہلا دیں اس کا ہلنا. نہیں، جب زمین ہلے گی یا لڑکھڑائے گی، یہ ترجمہ کر رہے ہیں آپ؟ ہلا دی جائے گی. ہلا دی جائے گی، تو ہوں، ہلا دی جائے گی جو چیز، وہ فائل تو نہیں ہوتی نا، وہ تو مفعول ہوتی ہے. نائب فائل ہے پھر یہ، جی جھوٹ ہے. بالکل، یہ نائب فائل ہے، نہ، کیونکہ زلزلت جو ہے یہ پیسو وائس میں ہے، تو الارض نائب فائل ہے. جنتین، یہ نصب میں آتا ہے، نصب اور اس کی جو ہے نا وہ وہ ایک ہی ہوتی ہے، جر اور نصب. تو جر اور نصب ہوتی ہے، لیکن ہم یہاں بھی جر پہ تو آئی نہیں نا، تو اس لیے یہ نصب ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو نصب میں کیوں ہے؟ جیسا میں مفعول ہے. مفعول ہے نا. مفعول ہے، بالکل صحیح، کیونکہ نصب کی وجہ اب ہم نے فی الحال ایک ہی سامنے رکھی ہوئی ہے، تو مفعول ہے. کس کا مفعول ہے؟ کس فعل کا؟ جالنا کا. چلنا. جالنا کا، بالکل ٹھیک. یہ اس میں بتائیں تسنیہ جی. بھی ہے، تسنیہ جی بھی ہے یہ. تسنیہ، جی تسنیہ میں ہے، تسنیہ میں نصب ہے اور مفعول ہے. اچھا جی، صاحب، ساتھی، یہ سر اسم ہے. رفع اسم ہے، رفع میں ہے، ٹھیک. اور کیوں رفع میں ہے؟ قال له صاحب. خبر ہے نہیں، مبتدا ہے. فائل، فائل ہے نا. فاعل ہے تو کس فعل کا ہے؟ قال له صاحب وهو يخابر. کس فعل کا لہو کا. فاعل ہے؟ اس نے کہا لہو اسے، کا. اپنے ساتھی کو. اس اس سے کہا لہو، اس کے ساتھی نے، تو ساتھی جو ہے کالا کا فاعل ہے، کہا کا فاعل ہے نا، لہو تو کوئی فعل نہیں ہے نا، ہاں کالا جیسے فعل ہے. ہاں، کہا اس سے اس کے اس کے ساتھی ساتھی نے. نے، تو اس کا ساتھی جو ہے یہاں پر فاعل ہے. اس کے اندر بتائیں جی خیر کیا ہے؟ خیر فعل ہے سر. خیر فعل، وہ خیر، خیر وہ خیر ہے. خبر ہے صحیح. خبر ہے، تو مبتدا کیا ہے؟ ہوا. ہوا، بالکل صحیح، ہوا خیرون، وہ بہتر ہے. وہ بہتر. بالکل ٹھیک ہے، ہوا مبتدا، خیرون خبر. اور یہ جو اگلا والا خیرون ہے، یہ کیوں ہے؟ کیا ہے یہ اس بھی کو؟ خبر ہے، خبر ہے. ہوا ہی کی خبر ہے. جی سر. یہ واو آ جاتی ہے نا، پھر ہم اس واو کو آ یہ جاتا آسانی کے ہے، لیے واو. کہہ دیتے ہیں کہ یہ معطوف ہے، یہ عطف ہوا ہوا ہے پچھلے والے خیر کے اوپر. اچھا جی، جنت، ازلفت کا مطلب ہوتا ہے قریب لائی جائے گی. کہ جنت تو اسم ہوا نا. اسم ہے، رفع میں ہے، نصب میں ہے؟ رفع میں، رفع میں رفع میں ہے، کیوں ہے؟ ذوالفقار کے یہ لائی فائل جائے ہے. گی. فائل. ہے نا، رفع کی یہ وجوہات لکھی ہوئی ہیں نا، ان میں سے کون سی وجہ ہے؟ نائب فائل. نائب فائل ہے، قریب لائی جائے گی جنت، بالکل صحیح. یہ خاویہ مبتدا. اگر یہ مبتدا ہے تو اس کی خبر کہاں ہے؟ اچھا وہ ڈھانپ نہیں جائے گی، ٹھیک ہو گیا. نہیں سر، سر یہ خبر ہوئی. یہ خبر ہے، تو اس کا مبتدا کیا ہے؟ واہیہ. ہیا، بالکل صحیح، وہ گری پڑی تھی. ہیا خاویتن، ہیا مبتدا، خاویتن اس کی خبر ہے. یہ کیا ہے جی؟ مثل. مثال، یہ بھی خبر ہوئی. یہ خبر ہے، خبر ہے. پہلے بتائیں، رفع میں ہے یا نصب میں؟ نصب میں. بس. نصب میں ہے، تو نصب میں اگر ہے تو کیوں ہے؟ یہ مفعول ہے نا. مفعول ہے، خبر نہیں ہے. کس کا مفعول ہے؟ واضرب. اضرب، وضرب کا، اضرب. بالکل ٹھیک. اور نبات جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو اسم ہے. اسم ہے، ٹھیک. رفع میں ہے یا نصب میں ہے؟ رفع میں. رفع میں. رفع میں ہے تو کیوں ہے؟
یہ فائل وہ اس بات فضائل ہے، بالکل صحیح، ماشاء اللہ، فائل ہے اختلاط کا۔ تو ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی طرف متوجہ رہیں، اس کے دھیان میں رہیں، اس کو یاد کرتے رہیں، اور جو ہمارے نامہ اعمال میں چھوٹے اور بڑے دونوں قسم کے گناہ ہیں، اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ لا قوت الا باللہ، اس کے سوا کوئی توفیق دے نہیں سکتا کہ ہم نیک اعمال کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اس چیز پر فوکس کریں کہ جتنی کمیاں، کوتاہیاں، خطائیں، گناہ چھوٹے بڑے جتنے کیے ہیں ان پر توبہ بھی کریں، اور اتنی نیکیاں کریں کہ ان سب کو مٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو آج بھی یہ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، خاص اپنی رحمت سے جنت میں جگہ عطا فرمائے، ہمارے اعمال کو بہتر کرے اور ہمارے انجام کو بھی بہتر کرے۔ آمین